بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے سے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تکمیل کی اور روح قبض کر لی، اسی وقت آپ کی طرف لٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو جائے۔ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس کے دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے اور آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، میں چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں، اور اب میں جنت میں پہنچ گیا۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہ نکالے جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو پیغام بھیجا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے۔ تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور جمالی تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔